علی گوہر بلوچ صاحب، سمندر پار پاکستانیوں کا پہلا سالانہ کنونشن آپ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سمندر پار پاکستانیوں کو یہاں بلا لیا، میاں صاحب کو آپ نے سمندر پار بھیج دیا، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے، نائب وزیر اعظم بھی یہاں پر موجود تھے، کوئی ایمریٹ ہلز دبئی والی اگر پراپرٹی بھی پاکستان آ جائے، کوئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، تو باہر جو آپ کے لیڈرز کی پراپرٹیز موجود ہیں وہ پاکستان میں لا کر انویسٹ کریں تاکہ زیادہ تر پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو کہ اگر ہمارے حکمرانوں کی انویسٹمنٹ اس ملک میں سیف ہے تو ہم بھی یہیں پر انویسٹمنٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پہلے بل پر بات ہو رہی تھی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک وہ پارٹی ہے جس کے بارے میں یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ ہیں، مختلف رائے، ٹھیک ہے، رائے مختلف ہونے کی الگ بات ہے، لیکن ان کی تمام لیڈرشپ کے بیانیے ہی مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہے، اور ان کو اگر تتر بتر پارٹی کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے جو اس وقت ان کے حالات چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ڈے ون سے ان کا موقف یہی ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ یہ ایکچولی ایک ایکسٹریمسٹ لوگوں کا ایک گروہ اور جتھا ہے۔ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے ہیں۔ جب کوئی منرلز کے اوپر جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی قانون سازی درکار ہے تو وہ بڑا کلیئرلی یہ بتا چکے ہیں کہ بھائی وہ خان کو رہا کرو۔ مطلب ان کی ہر بات یہاں پر ان کا بس چلتا ہے وہ این آر او سے مشروط ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو چھوڑ دیں، آپ جو اربوں روپے کا ایک ان کا کیس ہے القادب ٹرسٹ والا وہ چھوڑ دیں، اور دیگر جو انہوں نے توشہ خانہ سے چوریاں کی ہیں وہ چھوڑ دیں، تو پھر تو یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ادروائز یہ پاکستان کو سری لنکا دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خطوط لکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا موقف کلیئر ہے۔ اب ہم کسی پروگرام میں یا کسی جگہ یہ گھما پھرا کے شوگر کوٹڈ باتیں کر کے وہ ان باتوں کو مطلب ہے نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں، میں نے یہی یہ تمام چیزیں میں نے ان کے سامنے یہی سوالات رکھے ہیں کہ آپ کیسے مشروط کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایڈلٹس ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، وہ اپنی وزڈم کے مطابق اب اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ آپ سے جو سوال کیا آپ اس کا تو جواب دیں کہ آج کتنا اچھا موقع تھا کہ آج اسحاق ڈار اعلان کرتے کہ ایمریٹس ہلز دبئی میں میری فیملی کی آج کے بعد کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لندن میں شریف خاندان کی کوئی نہیں ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کر اس ملک میں آ گئے اپنا پیسہ لے کر۔ لوگوں کو مرغوب کریں نا، ان کو بلائیں، اٹریکٹ کریں۔ اگر آپ میرے ٹائم کے اندر اپنی گفتگو زیادہ کریں گے تو میرا موقف تو آپ نہیں سامنے سوال کر رہا ہوں میں آپ سے۔ اور یہ اکثر آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سوال داغ دیتے ہیں بیان سننے کے لیے، آپ پھر سوال در سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوال تو میرا وہی پہلا تھا، اگر آپ پہلے جواب دے دیتے میں ریپیٹ نہ کرتا۔ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت وہ ملک جس کو کہ معاشی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے تباہی سے دوچار کر دیا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ آج پھر سے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جا چکی ہے، آج پھر سے معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف چلے گئے ہیں، آج پھر سے جو بین الاقوامی لوگ ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آج وہ پاکستانی بھی پاکستان میں آ گئے ہیں کہ جو باہر ماشاءاللہ جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے کاروبار ہیں، اور وہ ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب فیملی کی بہت زیادہ پراپرٹی، ایون شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے کاروبار ادھر بھی ہیں، بیرون ملک بھی ہیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، اس چیز کا پورا ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹس کریں، باہر بھی کریں۔ یہ کہنا کہ ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹس نہیں ہیں یا کاروبار نہیں ہے تو غلط ہے۔ ہاں، یہ بھی بالکل بجائے کہ وہ باہر بھی کاروبار رکھتے ہیں۔ تو کاروباری بندے کا کاروبار کرنا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی کرے اور پوری دنیا میں بھی جہاں اس کو منافع ملتا ہے وہاں پر بھی انویسٹمنٹ حق ہے، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں۔ جہاں تک
کوئی اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے گڈ ول جیسچر. اب آپ سوال کر چکے ہیں نا, اب میری گزارشات بھی سن لیں. سنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بات, خیر وہ تو بڑا کرتے تھے, ایک وہ بانی پی ٹی آئی, ایک ان کا بڑا ٹپیکل فکرہ ہوتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حالانکہ انہوں نے ہر وہ بات جو انہوں نے کی اس کا انہوں نے الٹ ہی کیا, اور اگر دوسرے لوگوں کو چور کہا تو سب سے بڑے ڈاکے خود ڈالے, جو باتیں دوسروں سے مشروط کی وہی کام خود کر کے دکھائے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کاروباری فیملیز ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, مرکز میں بھی ہے, اگر کاروبار ادھر چلاتے ہیں تو پھر یہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ تو اپنے کاروبار کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح سے کہ حمزہ شہباز صاحب کا کاروبار تھا وہ پولٹری سے ریلیٹڈ, تو پھر اس کو تنقید کی جاتی تھی کہ جب بھی ریٹ بڑھتے تھے یہ تو جی انہوں نے بڑھا دیے, ان کا اپنا کاروبار ہے, اپنا بزنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی ایک دیگر وجوہات ہیں. کوئی انڈسٹری لگا لیں, کوئی انڈسٹری لگا لیں, یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے. اور یہ وہ قربانیاں ہیں, جب ان کے کاروبار بند کر کے ان کو زبردستی ملک سے جلا وطن کیا گیا, ملکوں سے نکالا گیا, تو پھر انہوں نے دوبارہ جا کر اندرون اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے. سمپل سا سوال تھا اس موقع کے اوپر, جب آپ تقریر کر رہے ہوتے آپ کہتے کہ سب سے پہلے ہم, یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں نا آپ, تو سب سے پہلے ہم اور ہماری فیملی یہ کرنے جا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کے موسٹلی پاکستان میں بھی بہت بڑا اس کا حصہ ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کا پاکستان میں نہیں ہے. یہ امپریشن دینا, میں اس بات کی بالکل ڈینائی کرتا ہوں, میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں نہیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کا خاندانی کاروبار آج بھی ادھر ہے, ان کے پوری فیملی کے کاروبار رشتہ داروں کے بھی ادھر ہے. اچھا, دیر از کنفیوژن. ماضی میں ظاہر ہے کہ ایسے حوالے آتے رہے. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. سحر کامران صاحبہ, ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, کہ یہ منرل کے آج دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے لیے کتنا خوش آئند بات, جو جن لوگوں کے باہر اربوں اور اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں, آج وہ نواز شریف صاحب کی کوششوں, ہماری متحدہ حکومت کی کوششوں اور شہباز شریف صاحب کی کوشش پرائم منسٹر کے طور پر, آج وہ لوگ پاکستان میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آج دیکھیں نا ان کے چہرے جا کر, کیا وہ لوگ کانفرنس میں نہیں آئے بیٹھے؟ یہی لوگ ہیں, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے. یہ لوگ پاکستان, ٹھیک ہے, یہی تھا کہ تو کہتے تھے اوورسیز آئے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے ریمیٹنس بند ہو جائیں گی. ریمیٹنس تو بڑھ گئی ہے, ان کا بائیکاٹ تو وہ تو میں ان سے پوچھتا ہوں. ریمیٹنس کل آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا ریکارڈ آیا جو ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات پر اللہ کے فضل و کرم سے, میں نے آپ کو بالکل بھرپور کھلا موقع دیا. اللہ کا کرم ہے کہ ان کے منہ پر تماچا پڑ رہا ہے. بلوچ صاحب, اتنا طویل آپ نے جواب دیا.